دلوں کا چین، دلوں کا سکون اور اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ پارہ 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین رکھا ہے۔ اور پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ۔ میرے محترم بہن بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں ان میں سے اکثر اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ربیع الاول کے پہلے جمعے سے پہلے ایک ایسا عمل کرتے تھے کہ اس کی برکت سے ان کے گھروں میں رزق کا انبار لگ جاتا تھا، دولت کا انبار لگ جاتا تھا۔ چاہے جتنی بھی غربت ہو، جتنی بھی بیماریاں ہوں، اس عمل کی وجہ سے وہ غربت دور ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ وہ عمل میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ ہے اس جمعے کو آنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس عمل کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ ہمارے بھائی نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا تھا کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، اور غیب سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا کہ وہاں سے بھی میری امداد ہو سکتی ہے۔ بندے کے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں جاتا کہ یہ بندہ بھی میری مدد کر سکتا ہے، لیکن اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس کو ایسی لازوال نعمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جن کو شمار کرنا مشکل ہے۔ دو عمل کرنے ہیں، ایک عمل جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد کرنا ہے اور ایک عمل نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اور یہ جو عمل کرنا ہے یہ آپ نے بھنے ہوئے چنوں کے اوپر کرنا ہے۔ ایک پاؤ آپ نے بھنے ہوئے چنے لے لینے ہیں اور ان کو لے کے رکھ لینا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہو جانا ہے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مکمل نماز، نفل پڑھ کے سنت پڑھ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے دوزانوں ہو کر، یا جس طرح آپ کو آسانی ہو چار پالتی مار کر بیٹھ جائیں، جس انداز کے ساتھ بھی آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، مگر دوزانوں ہو کر بیٹھیں گے اور یہ عمل کریں گے تو اس کے زیادہ فائدے ہیں۔ وہ تمام چنے آپ نے ایک برتن میں لے کے رکھ لینے ہیں اور ساتھ ایک خالی برتن لے کے رکھ لینا ہے۔ ایک چنا اٹھانا ہے اور اس پر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، اور اس چنے کو دوسرے برتن میں رکھ دینا ہے۔ پھر اسی طرح ہر چنے کے اوپر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک چنے پہ 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، نہیں، ایک چنے پہ صرف ایک بار یا غنیو یا مغنیو پڑھ کر دوسرے جو برتن آپ نے رکھا ہوا ہوگا اس کے اندر رکھ دیں۔ پھر سارے چنوں پر جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو وہ تمام چنے جو ہیں ان کے اوپر پھر آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ فاتحہ فوراً نہیں پڑھنی، ایک بار جب آپ تسبیح پڑھ لیں گے چنوں کے اوپر، تسبیح پڑھنے کے بعد چنوں کو رکھ دیں، فاتحہ فوراً نہ پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں گے پھر 11 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت بھی آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت اسی طرح پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت بھی ہو بہو اسی طرح پڑھنی ہے۔ یہ ہمارا ایک عمل ہو گیا۔ اب دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ شام کے وقت جو آپ گھر کے اندر کھانا پکاتے ہیں اسی کھانے پر، سادے سے کھانے پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بڑا گوشت پکانا ہے یا مرغی پکانی ہے یا پائے پکانے ہیں ان کے اوپر آپ نے نیاز دینی ہے، نہیں، گھر کے اندر جو کچھ بھی پکا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جو کھانا ہے یہ بی بی سیدہ کائنات بی بی زینب کو اور حضرت فاطمہ الزہرا کو ایصال ثواب کر دینا ہے، اور وہ کھانا جو ہے وہ آپ نے خود نہیں کھانا، وہ کھانا آپ نے اپنے پڑوسی کو دینا ہے۔ اور وہ جو چنے جو آپ نے جن کے اوپر دم کر کے رکھا ہوا تھا وہ چنے بھی آپ نے باہر بچوں میں بانٹ دینے ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، کھانا بھی اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، نیاز دے دینی ہے، اور بھنے ہوئے چنے وہ بھی آپ نے اللہ کی راہ میں دے دینے ہیں۔ اور جو دوسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے نا وہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، مکمل عشاء کی نماز،
اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ تو نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ جو قرآن کی آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پہلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اس کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آپ نے نفل پڑھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو بھی حاجت ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے، جس حوالے سے بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام بن جائے گا۔ یہ یاد رکھ لیجئے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد جو آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 11 دفعہ اور آیت کریمہ 11 دفعہ، دونوں رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جو آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، ان میں پہلی رکعت میں آیت کریمہ 11 دفعہ اور سورہ اخلاص بعد میں آیت کریمہ کے بعد 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور دونوں رکعتیں جو ہیں وہ اسی طرح پڑھنی ہیں۔ ربیع الاول کا پہلا جو جمعہ ہے وہ آنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ العزیز، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کا دونوں جہانوں میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔